بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 18 جون 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیات سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو جو بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی، جسے سول ایوییشن کا ادارہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے اہم اعلان غیر ملکی افراد کے لیے جاری ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے غیر ملکی افراد سفر شروع کرنے سے پہلے ویکسینیشن کا آن لائن اندراج یعنی رجسٹرڈ لازمی کر لیں۔ محکمہ شہری ہوابازی کی جانب سے تمام فضائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں اور اداروں کو واضح ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنے ذریعے سے آنے والے مسافروں کی ویکسینیشن انٹری کو یقینی بنائیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں اب آئیں گے لازمی طور پر اپنا اندراج آن لائن طریقے سے ویکسینیشن کے لحاظ سے کر دیں۔ ویکسینیشن کی آن لائن اندراج سے مسافروں کی امیگریشن کارروائی جلد انجام پائے گی اور وہاں رش نہیں لگے گا، جو کہ کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تمام ہوائی اڈوں، بری سرحدی چوکیوں، بندرگاہوں پر طویل انتظار کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ سول ایوییشن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ کورونا ویکسین کا آن لائن اندراج GCC ممالک کے شہریوں، مختلف قسم کے نئے ویزا ہولڈرز، مقیم غیر ملکیوں اور ان کے اہل و عیال سب کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی سول ایوییشن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اندراج انہیں بھی کرانا ہوگا جو ویکسین لگوا چکے ہوں اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ویکسین ابھی نہیں لگوائی ہے۔ سعودی حکومت کے اہم ترین ذرائع سے جو معلومات مل رہی ہیں اس کے مطابق اس طرح کی ہدایات اسی صورت میں جاری کی جاتی ہیں جب انٹرنیشنل پروازیں کھلنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں، لہٰذا بہت زیادہ امید ہے کہ حج سے کچھ دن پہلے یا حج کے فوراً بعد انٹرنیشنل فلائٹس کھل سکتی ہیں، لہٰذا دوستو دعا کریں اور آنے والے اعلامیے کا انتظار کریں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے ایسے افراد کو مسلسل تلاش کرتے ہیں جو وبائی مرض کورونا کی وبا میں یعنی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد ہاؤس آئسولیشن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو خاص طریقے سے ایک جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مدینہ منورہ میں 13 افراد کو ہاؤس آئسولیشن کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ رپورٹ کے بعد انہیں آئسولیشن کی ہدایت کی گئی تھی، جس کی انہوں نے پابندی نہیں کی۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وبائی مرض کورونا کے پھیلاؤ کا یہ افراد سبب بن رہے تھے، لہٰذا غیر ملکی افراد اس طرح کی حرکات کرنے سے بالکل بچیں، کیونکہ اس پر 2 لاکھ ریال جرمانہ، 2 سال قید یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ ہاؤس آئسولیشن یا ہیلتھ قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف سعودی عرب میں سخت کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی افراد کی صورت میں سزا اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر ایک سعودی شہری کو جمعرات کے دن ریاض میں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ سعودی شہری نے اپنے ہی ہم وطن کو آتشی اسلحہ استعمال کرتے ہوئے ہلاک کیا تھا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے قتل کے الزام میں مفرور شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ کیس فوجداری عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں الزام ثابت ہونے پر عدالت نے اسے موت کی سزا سنا دی، جس پر عمل درآمد بھی کیا گیا ہے۔ ابتدائی فیصلے پر اپیل کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی سزائے موت کی ابتدائی فیصلے کی توثیق کی اور آخر کار ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کر دیا، جس پر سزائے موت دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ دوسری خوراک یعنی کہ دوسری ڈوز ویکسین کی
کب دی جائے گی؟ اس بارے میں سعودی وزارت صحت نے پچھلے دنوں بھی بیان جاری کیا تھا کہ ان کی اولین ترجیح معمر یعنی کہ بوڑھے لوگوں کو ویکسین کی دوسری ڈوز دینا ہے۔ اس بارے میں جو مزید اطلاعات آئی تھیں کہ جب 70% خوراک یا ویکسین تمام افراد کو لگا دی جائے گی آبادی کے لحاظ سے، تو اس کے بعد دوسری خوراک کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے تازہ ترین مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 98% معمر سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو مملکت بھر میں ترجیحی بنیاد پر کرونا ویکسین لگانے کی مہم چلائی گئی تھی۔ معمر افراد میں ویکسین کی یہ اعلیٰ شرح مملکت بھر میں کم سے کم ایک خوراک کی خصوصی مہم کی بدولت ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوسری خوراک بھی ان افراد کو پہلی فرصت میں لگائی جائے۔ سعودی عرب میں گولڈ ریٹ میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعرات 17 جون کو بھی سونے کی قیمتوں میں کافی کمی دیکھی گئی۔ 24 کیرات کا جو گولڈ ہے وہ 1 گرام 219 ریال میں فروخت ہوا، جبکہ مملکت میں سب سے زیادہ طلب کیا جانے والا 21 کیرات والا سونا انتہائی سستا ہوا ہے، 191.63 ریال میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں اونس سونا 6,811 ریال میں فروخت ہو رہا ہے۔ مملکت میں گولڈ کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں مزید کمی کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں میڈیکل فیلڈ کے افراد جو ڈاکٹرز ہوں یا دیگر عملہ، وہ وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر جو بھی اقدامات ہوتے ہیں اس میں فرنٹ لائن پر کام کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ سعودی محکمہ ڈاک کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا کے دوران فرائض انجام دینے والوں کے اعزاز میں خصوصی ڈاک ٹکٹ اور پوسٹ کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق جاری کیے جانے والے ڈاک ٹکٹوں اور پوسٹ کارڈ کے عنوان شکریہ ہمارے ہیروز رکھا گیا ہے۔ مملکت میں گزشتہ سال وبائی مرض کرونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر کرفیو اور لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا۔ اسی دوران سیکیورٹی اہلکاروں، وزارت صحت اور دیگر رضاکاروں نے مثالی خدمات انجام دیں۔ فرائض منصبی بخوبی ادا کیے۔ سرکاری اہلکاروں اور رضاکاروں کی مثالی خدمات کے اعتراف میں محکمہ ڈاک کی جانب سے ان کے اعزاز میں 3 ریال مالیت کا ڈاک ٹکٹ اور 5 ریال والا پوسٹ کارڈ جاری کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ادارے ہوں یا دیگر شعبوں میں کام کرنے والے افراد ہوں۔ سعودی عرب کے ماہرین موسمیات نے کہا کہ جمعے کو بیشتر علاقوں میں شدید گرمی پڑے گی، جبکہ جنوب مغرب کے بالائی علاقوں کا موسم کافی تبدیل ہوگا۔ جمعے کو مملکت کے جنوب مغرب اور مغربی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا بہت امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ دوپہر سے شام تک جاری رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ماہرین موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ بروز جمعہ مملکت میں ہواؤں کا رخ شمال سے شمال مغرب کی جانب ہوگا، جس سے تیز ہوائیں چلیں گی، گرد و غبار کا طوفان اٹھے گا اور مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ان علاقوں میں الجوف، قصیم، حائل اور ریاض کے کچھ علاقے، مدینہ منورہ کے علاقے شامل ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ اگلے کچھ روز میں شروع ہوگا، جس سے سعودی عرب میں گرمی کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔